والا سیدہ فاطمہ کی سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پہ پہن رہی ہوں۔ اگر کوئی غریب کی بیٹی بھوک سے بلبلا اٹھے تو اس کو آبرو کا سودا نہ کرے، کیونکہ اس کو پتا چلے میرے گھر میں تو ایک دن چولہا نہیں جلا، 2 دن چولہا نہیں جلا، 3 دن چولہا نہیں جلا، سیدہ فاطمہ کے گھر میں تو 1 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ آخر سیدہ فاطمہ نے مصیبت کیوں اٹھائی؟ ہماری بیٹیوں کو پیغام دینے کے لیے کہ بھوک کی وجہ سے آبرو کا سودا مت کرنا، میری بھوک کو یاد کر لیں۔ مجھے بھوک یاد آ گئی سیدہ کی، سن لے، اگر بات چھڑ گئی، اگر سننا چاہتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں۔ میری پشت پر سادات بیٹھے، اکثر و بیشتر علماء نائب رسول بھی ہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں تھوڑا سا بربط دل پر عشق کے تار چھیڑنا چاہتا ہوں۔ آج کل یہ عورتیں جو بیٹھی وہ ایسی نہیں ہیں، پھر کہہ رہا ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں بات جا رہی ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر شوہر غریب ہو جائے تو عورتیں پڑوسی سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتی ہے اور حرام کام کرتی ہے پیسوں کے چکر میں۔ یہاں کی عورتیں ایسی نہیں، لیکن حالات ایسے بن رہے ہیں۔ باپ اگر غریب ہے تو باپ کی غربت کا معاملہ دیکھ کر کسی مالدار کی چمک دمک پر آبرو کا سودا کر لیتی ہے۔ غریب شوہر کی عزت نہیں ہے آج، غریب شوہر کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، اور غریب شوہر کو چھوڑ کر طلاق مانگ کر یا اس کے نکاح میں رہتے ہوئے بھی دوسروں سے تعلقات قائم کیے جاتے۔ سنو، یہ دنیا ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی نہیں۔ نبی نے اپنی بیٹی کو ہماری بیٹیوں کے لیے آئیڈیل بنایا۔ اب نبی کی بیٹی کس طرح زندگی گزار رہی ہے تھوڑا سا سن لیں۔ عرض کروں جی، کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں۔ سردی ہے، مجھے خیال ہے ایک بار نبی اور آل نبی پہ درود پڑھ لیں، بس لمبی نہیں کروں گا، مختصر۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ کا ماحول ہے، توجہ کریں، جنگ کا ماحول ہے۔ جنگ کے ماحول میں مولا علی مصروف ہیں، گھر میں آتے ہیں جلدی سے چلے جائیں، آتے ہیں چلے جائیں، اس لیے کہ مولا علی جنگ سے بہت ان کو شوق تھا، جنگ کرنے۔ مولا علی کو دلچسپی تھی، اللہ کی راہ میں لڑنے کا شوق تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ علی نے کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑا، کیونکہ مولا علی جانتے تھے جو ذات کے لیے لڑتا ہے، ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے، کتے لڑا کرتے۔ اللہ اکبر۔ جو ذات کے، کوئی ہو کتنی بھی بڑی داڑھی کر لے، ذات کے لیے لڑ رہا ہے، انسانیت نہیں ہے اس کے اندر۔ کتنے بھی بڑے ٹائٹل ہے، ذات کے لیے لڑ رہا ہے، انسانیت نہیں۔ وہ بھی دلیل پیش کر، مولا علی جنگ میں ایک کے سینے پہ بیٹھ گئے، یہودی تھا، تلوار اٹھائی، ٹکڑے کر دی۔ ایک بات اور بھی بتاؤں کہ مولا علی کی جو ذوالفقار تھی وہ 2 دھاری تلوار تھی، سبحان اللہ۔ اور علی ایسے انصاف پسند تھے، کسی کو ادھر ادھر سے نہیں کاٹتے تھے، کاٹتے بھی تھے تو برابر کے 2 ٹکڑے کرتے تھے۔ واہ واہ، تو جس کے برابر ٹکڑے لوگ دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے یہ علی کا مارا ہوا ہے۔ واہ واہ، ہیں بس اٹھائی تلوار، علی کی تلوار سے کوئی نہ بچا، اور ذوالفقار اس وقت بھی نیام میں نہیں ہے، ابھی بھی ذوالفقار بے نیام ہے۔ حیدر کرار سے جو ٹکرائے گا اس کی نسلوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری، 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 ارے پنج نعرہ پنج تنی، سپر پاور نعرہ حیدری۔ مت ٹکراؤ علی سے، جس نے بھی ٹکرایا ہے دیکھ لو خاندان ختم ہو گئے، چراغ جلانے والا کوئی قبروں کا نشان نہیں رہا، الگ عنوان ہے۔ بہرحال مولا مشکل کشا جنگ میں آتے ہیں جاتے ہیں، اتنے مصروف ہیں بھاگ دوڑ جنگ کی۔ کئی دن گزر گئے، سیدہ فاطمہ کا حال یہ، جب بھی مولا آتے ہیں مسکرا کے استقبال کر۔ میں تو کہتا ہوں سیریل دیکھ کر میاں بیوی کی طرح جینے کی بجائے مولا علی اور سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر جینا سیکھو، کبھی تمہارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، بے شک، کبھی تمہارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ دیکھو تو صحیح، بیویاں سیدہ فاطمہ کو آئیڈیل بنا لے، شوہر مولا علی کو آئیڈیل بنا لے، سبحان اللہ، بنا لے آئیڈیل۔ بہرحال تو جب جنگ کا ماحول ختم ہوا، مولا آئے، بھاگ دوڑ میں تھے، کھانے کی بھی پرواہ نہیں تھی،
سیدہ نے کچھ کہا بھی نہیں. مولا کہنے لگے سیدہ کھانا دو. توجہ, کھانا دو. سیدہ کا جواب, جب شوہر اتنے دن مصروف رہ کر کوئی خیر خیریت مصروفیت کی وجہ سے نہ پوچھے اور اچانک آ کر کوئی بات کرے تو عورتیں کتنی کڑوی کسلی سناتی ہے یہ سب جانتے ہیں. لیکن سیدہ کا جواب, جس کی جو پلی ہو رسول اللہ کی گود میں, سبحان اللہ, نبی کی گود میں جو پلی ہو, نبی کے پیروں میں ایک سیکنڈ کے لیے اگر نالین آ جائے, ایک سیکنڈ, تو بڑے سے بڑے ولی اس کو اپنی سر پہ رکھیں اور مسجدوں کے منبر پہ رکھیں. ایک سیکنڈ جو نبی کے تلووں کو چوم لے اس کا مقام یہ ہے. تو جو رسول اللہ کی گود میں پلی ہو, سبحان اللہ, حضور جسے لوری دیتے ہوں, سبحان اللہ, حضور جسے چومتے ہو, سبحان اللہ, حضور کہتے ہو فدا کے امی بابی یا فاطمہ, سبحان اس اللہ, سیدہ کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر. موسم کہہ رہا ہے تقریر بند کر, عقیدت اور عشق کو مجھے بقی کی طرف کھینچ کر کہہ رہے ہیں اب سبق سنانے کا آغاز کر. اس لیے کہ اگر سیدہ کی نظر ہو گئی, جس پر سیدہ کی نظر ہو گئی اس پر نجف والے کی نظر ہو گئی, جس پر نجف والے کی نظر ہو گئی اس پہ کربلا والے کی نظر ہو گئی. کربلا, نجف اور بقی جدھر دیکھنے لگے تو پھر مدینے کے سرکار صاحب گنبد خضرا پھر اسی طرف دیکھنے لگے. پھر دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. ذرا غلامی کرنے آئے اس خاندان کی, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. نسلیں ہیں کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے. اللہ اکبر. کریمہ سیدہ, رب مولا نے کہا سیدہ کھانا. جواب, ہمارے گھر میں کی رحمت سے جواب کی نزاکتوں پہ قربان جائے. آج باپ بیٹیوں کی پرورش نہیں کر پا رہے ہیں, تربیت نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ باپ کے پاس ٹائم نہیں, ماں کے پاس ٹائم نہیں. ذرا غور تو کریں, جس کی تربیت سیدہ خدیجہ نے کی ہو, جس کی تربیت رسول اللہ نے کی ہو, پھر اس سیدہ کے کردار کو کوئی کیا بیان کر سکے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا غور کریں, جس اونٹنی پہ رسول اللہ بیٹھ جاتے ہیں اس قصبہ کو اتنا شعور مل جاتا ہے کہ جب تک نبی اونٹنی پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ قصبہ نہ کبھی پیشاب کرتی ہے نہ پاخانہ کرتی ہے. اسی لیے رسول اللہ اونٹنی پر بیٹھ کر بھی کعبے کا طواف کر لیا کرتے تھے. کوئی اونٹنی پہ بیٹھ کے آج کعبے کا طواف نہیں کر سکتا, کیونکہ اونٹنی پیشاب کرے گی, پاخانہ کرے گی. نبی کو پتا ہے, اونٹنی جانتی ہے کہ نبی میری پیٹھ پر ہے. نبی جس پیٹھ پر بیٹھ جائیں وہ جانور کی پیٹھ ہو تو اس کو اتنی عقل اور تربیت آ جاتی ہے. جس کو نبی اپنی گود میں اٹھا کر کے چوم کے کہے فدا کہ امی بابی یا فاطمہ, اس کے عقل و شعور کا عالم کیا ہوگا, اس کی تربیت کا عالم کیا ہوگا, انداز زندگی کا عالم کیا ہوگا. کسی نے کہا تھا ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم, ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم. حضرت چادر سیدہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے, سیدہ زہرا کی چادر کو سمجھتا کیا ہے. خدا کی قسم کیا ماں ہے وہ. جواب کیا دے رہی ہے, اللہ کی رحمت سے ہمارے گھر میں 1 مہینہ ہو گیا چولہا نہیں جلا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا نے کہا فاطمہ تم نے مجھے بتایا نہیں. عرض کرتی ہے میرے سرتاج, آپ جنگ کے ماحول میں پہلے ہی مصروف تھے, میں آپ کو اذیت کیسے دیتی. روزانہ حسن و حسین, زینب, کلثوم کو پانی پلا پلا کر بہلا بہلا کر سلا دیتی ہوں, کبھی بکری کا دودھ پلا پلا کر سلا دیتی ہوں, اور میں تو اللہ کی رحمت سے پانی پر گزارا کر رہی ہوں. اللہ اکبر. مولا نے کہا تم نے بتایا نہیں. مولا آپ کو تکلیف نہیں دینا تھا, جاؤ لاؤ ڈھونڈ کے کسی کے گھر میں ایسی خاتون ہو تو ہیں. اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت سیدہ فاطمہ کی کردار کے سائے میں کیا ہوتا, غربت کی وجہ سے بیٹیاں کبھی لوجوں میں نہ بکتی, کسی کا ہاتھ نہ پکڑتی. شوہر کے ساتھ وفا کیا ہے, شوہر پھر شوہر ہے لیکن سیدہ پھر سیدہ ہے. سیدہ سیدہ ہیں, سیدہ سیدہ ہیں, سیدہ ہی سیدہ ہیں.
سیدہ سیدہ ہے، سیدہ سیدہ ہے، سیدہ ہی سیدہ ہے۔ نبی کے گھر میں ایک سے ایک بیٹیاں پیدا ہوئی، نہ ان سے پہلے ان جیسی ہوئی نہ ان کے بعد ان جیسی ہو سکتی۔ بے شک حق ہے۔ نبی کے گھر میں بھی وہ اکلوتی ہے، 4 شہزادیاں ہیں نبی کی، لیکن سیدہ فاطمہ کردار کے اعتبار سے بے مثل بے منفرد ہے۔ کہا ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت سے مہینے بھر سے چولہا نہیں جلا۔ آپ نے کہا نہیں، آپ پہلے ہی پریشان تھے، مصروف تھے، آپ کو کیا دکھ دیتی؟ اچھا ابھی کہا میں انتظام کرتا ہوں۔ مولا گھر کے باہر نکلے، سورج ڈوب چکا تھا، بازار میں گئے، بازار میں جا کر کے دیکھا کوئی کام مل جائے۔ توجہ کرنا، اس کو غلط رنگ مت دینا، میرے پاس مولا علی کی سیرت سے پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ روایت اس قدر لوگوں لکھنے والوں نے لکھی کہ علی ندوی جیسے شخص بھی اس کو لکھے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ بات یاد رکھ۔ ہاں مولا مشکل کشا اور بھی ہمارے بزرگوں تو لکھا ہی، لیکن میں نے اغیار کی طرف سے بھی پیش کر دیا تھا کہ اغیار جسے نہ چھوڑے، بات پھر یہ ہے۔ بہرحال مولا بازار میں گئے، دیکھا کہ بازار میں باہر ملک سے ایک قافلہ آیا ہے۔ مولا نے کہا تمہارا سامان اتار دوں کیا؟ انہوں نے کہا اگر سامان اتاریں گے تو کتنا لوگے؟ کہا جتنا دے دیں دے دینا ہے دے دینا۔ کہا اچھا ہم تمہیں 2 درہم دیں گے، سامان اتار دو، لیکن اتنا سامان ہے رات بھر گزر جائے گی، صبح کرنا۔ کہا نہیں میں ابھی کرتا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ اور مولا علی نے چند منٹوں میں اور رات بھر جس کو سمجھ رہے تھے سامان اتار کے رکھ دیا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آسان سی بات ہے، جو 150 من کا دروازہ ایک ہاتھ میں اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے، اس کے لیے سامان اتارنا کون سی بڑی بات تھی؟ اب 2 درہم ملے مولا کو، توجہ کرنا، 2 درہم ملے مولا کو، 1 درہم اس میں سے صدقہ کر دیا۔ غور کیجئے، غور کی، سبھی ہڑپ کرنا چاہتے ہو، 2 درہم کمائے، 1 سے صدقہ کر دیا، اور 1 سے پنیر گھی اور کچھ جو لے کر کے گھر پہنچے۔ اور پہنچنے کے بعد گھر آئے تو آنے کے بعد جلدی سے کہا لو آٹا جو وہ تیار کرو۔ آٹا تیار ہوا اور روٹیاں بنی، تو 3 روٹیاں بنی، 3 روٹیاں بنی، ایک مولا کو دے دیا، ایک فضا کو دے دیا، اور 1 روٹی کے ٹکڑے کر کے بچوں کو کھلا دیا۔ سب نے کھا لیا۔ جب سب کھا چکے تو اس وقت مولا نے پوچھا فاطمہ تم نے کھایا؟ عرض کرتی ہے 3 ہی بنی تھی، ایک میں بچوں کو کھلایا، ایک آپ کو دے دیا، ایک فضا کو دے دیا، ہم تو پانی پی کے شکر کر لیں گے۔ اللہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ہم تو پانی پی کے شکر کر لیں گے۔ مولا مشکل کشا نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اپنی روٹی سے تمہیں دیتا، اتنے دن کے بعد آئے تھے کھانے کے لیے، میں تمہیں کیسے بتاتی؟ جتنے دن کے ہم بھوکے اتنے دن کی فضا بھی تو بھوکی ہے۔ میں نے اسے کھلا دیا، بچوں کو کھلا دیا، آپ کو دے دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا پانی پی کے۔ مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ قیامت تک تجھ جیسی اب کوئی عورت روئے زمین پہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ، یہ دکھ اٹھائے ہیں، یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آج ہماری بیٹیاں اگر رشتے نہیں آ رہے ہیں تو غیروں کا منہ دیکھیں، پھر سیدہ فاطمہ کا کردار کیوں ہے؟ یاد رکھنا جب ماں اس طرح پاک دامن ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی آبرو اور عزت کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی نسل پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ماں کا تقوی، جملے پہ غور کریں، ایک ماں کا تقوی قیامت تک کی نسل کو جنت میں لے کر کے جا رہا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار ہے۔ آج وہ کردار ہمارے درمیان سے ہٹا، ہماری بیٹیاں تو بے پردہ گھوم رہی۔ بس بات ختم کرتے ہوئے، ثانیہ زہرا ایک عورت کہلائی، ایک خاتون کہلائی، ثانیہ زہرا۔ اور کسی کو میں ثانیہ زہرا کس منہ سے کہوں؟ ثانیہ زہرا ایک عورت سے میں جو ہے وہ اچھا جملہ نہیں لگتا، یہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں اس کو واپس لیتا ہوں۔ عورت تو وہ تھی لیکن ادب میں مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں نے عورت کہوں۔ بہرحال ایک شہزادی تھی،
اسے ثانیہ زہرا کہا گیا، اور وہ واقعی ثانیہ زہرا تھی۔ کس اعتبار سے؟ زہرا نبی کی گود میں پلی تھی، وہ بھی نبی کی گود میں پلی تھی۔ سبحان زہرا اللہ۔ کی تربیت نبی نے کی تھی، 4 یا 5 سال تک اس کی تربیت بھی نبی نے کی تھی۔ زہرا نبی کی ہم شکل تھی، وہ زہرا کی ہم شکل تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی ذات کو زہرا کا نام نبی نے رکھا تھا، اس ذات کا نام بھی نبی نے رکھا تھا، سبحان اللہ۔ اور جو نسب نبی کا تھا وہ نسب فاطمہ کا تھا، اور وہی نسب وہ ثانیہ زہرا کا تھا۔ بہرحال ایک بات کہہ دوں، اگر زہرا نے بیٹے لٹائے ہیں تو جو ثانیہ زہرا نے بھائی اور بیٹے لٹائے ہیں۔ سبحان اگر اللہ۔ زہرا کی آل کربلا تک پہنچی ہے تو ثانیہ زہرا نے بھی اپنی آل کو کربلا تک پہنچایا ہے۔ اگر زہرا نے اپنی آل کو کربلا میں لٹا کے دین بچایا ہے تو ثانیہ زہرا نے بھی اپنی آل 2 ہی شہزادے صحیح لیکن لٹا کر کے دین بچانے میں شرکت کی ہے۔ بہت دیر تک مخمسے میں نہیں رکھنا چاہتا، الجھن میں نہیں رکھنا چاہتا۔ کون ہے وہ ثانیہ زہرا؟ اسی کو جو ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زینب کبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدہ زہرا 2 بھائیوں کی بہن ہے، قاسم اور ابراہیم کی۔ وہ سیدہ زینب 2 بھائیوں کی بہن ہے، حسن و حسین کی۔ ان کے بابا نبیوں کے سردار ہیں، ان کے بابا ولیوں کے سردار ہیں۔ ہاں ان کے بابا عبد المطلب کے پوتے ہیں، ان کے بابا بھی عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے بابا خاتم النبیین ہیں، ان کے بابا خاتم ولایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے کیا کہوں، کتنا کہوں۔ اللہ نام رکھا زینب۔ زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت۔ سبحان اللہ۔ زینب کا ایک مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ بہرحال اب سننا، نبی نے ان کے کان میں اذان پڑی جسے زینب کہتے ہیں، اقامت پڑی جسے زینب کہتے ہیں، گھٹی میں صرف امام حسن امام حسین کو لعاب نہیں دیا، گھٹی میں سیدہ زینب کو بھی لعاب دیا، اور 4 سال یا 5 سال کی عمر میں سیدہ زینب قرآن کی حافظہ بن گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ کوفہ میں سب سے پہلے جس نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں، اور اس خاندان میں شادی ہوئی، سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی۔ شوہر بہت مالدار تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن جعفر طیار۔